اگر شوہر نشہ کرے تو بیوی کیا کرے؟ عام طور پہ بیویاں وہ کرتی ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کرنے کی جرت نہیں کرتی جو کہ انہیں کرنا چاہیے۔ ایکچولی جن کاموں کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ یہ وہ جرت یا جسارت کر نہیں سکتی، وہ سیکھ کر بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ جو بیویاں کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جب انہیں ان کے سامنے نظر آتا ہے کہ ان کے شوہر ڈرگز کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ راتوں کو دیر سے گھر واپس آتے ہیں، وہ ایکسیڈنٹس کر رہے ہیں، ان کا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ان کے دوسری عورتوں سے تعلقات بن رہے ہیں، تو یہ سب کچھ دیکھ کر خواتین سڑنا کڑنا شروع کر دیتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، بہت ان کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے جو نیچرل ہے۔ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک کیپیسٹی رکھی ہے کسی دکھ تکلیف پریشانی کو برداشت کرنے کی، سہنے کی، جب یہ چیزیں، یہ واقعات، یہ سب کچھ سچویشنز ان حدوں کو چھونے لگتی ہیں، تو ایک عورت جو کہ بیوی ہوتی ہے وہ بے بسی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا بات کرنے کا، چنانچہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب بات کرتی ہے تو وہ غصے کا اظہار کرتی ہے، غم کا اظہار کرتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے جو نامناسب الفاظ ہیں، ایسے طریقے سے بات کرتی ہے جس میں باڈی جیسچرز اچھے نہیں ہوتے، ایسا لب و لہجہ ہوتا ہے جو دوسرے کو اور زیادہ پٹ آف کرتا ہے۔ تو چونکہ جو اس کا شوہر ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، نشے کی بیماری جو کہ دماغی نظام کو ہی متاثر کر دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی، بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت کو ہی متاثر کر دیتی ہے، چنانچہ اسے لگنے لگتا ہے یعنی شوہر کو کہ ہاں وہ جو نشہ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہی کرتا ہے، کیونکہ یہ جو اس بیوی کے پاس وہ گھر میں رات تک نہیں آتا اور اس سے بات چیت نہیں کرتا، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جب بات کرے گا تو اگر ایسا ہی رد عمل آئے گا تو پھر وہ جو کرتا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اور اسے لگنے لگتا ہے کہ جس طرح وہ یہ سوچتا ہے کہ جس کاروبار میں نشے کی بیماری کی وجہ سے اسے نقصان ہو رہا ہے وہ کاروبار ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ کیونکہ یہ تو سوچ نہیں پاتا کہ اس میں کوئی نشے کا عمل دخل ہے، وہ سوچتا ہے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے کہ کاروبار ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس کاروبار کو چھوڑتے ہیں کوئی اور کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار میں کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو چلو ملک چھوڑتے ہیں اور کسی اور ملک میں جا بستے ہیں۔ اسے جس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ دوسرے ڈرائیور کا قصور تھا، تو یہاں ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ڈرائیورز دوسرے جو ہیں ان کو گاڑیاں چلانی نہیں آتی، چنانچہ یہ ایکسیڈنٹ بھی کسی اور کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح سے اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو بیوی احتجاج کر رہی ہے اور غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے تکلیف کا، تو یہ بیوی ٹھیک نہیں ہے، چلو دوسری بیوی کرتے ہیں۔ بیوی کو کیا چاہیے؟ وہ ڈپریشن میں یا سٹریس میں رہ کر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے بات کرنا سیکھے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اگر وہ بہت مناسب طریقے سے بات کرنے کا طریقہ سیکھے گی اور ایسے انداز سے بات کرے گی کہ جس میں توہین نہیں ہوگی، کوئی اس کو پرووک کرنے والا انداز نہیں ہوگا، وہ ہیلپ سیکنگ بیہیویئر ڈیولپ کرنے کے لیے شوہر سے بات کرے، اس کو کہے کہ میں آپ کے اس مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، آپ اس مسئلے کے حل کے لیے کسی سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ عام طور پہ بیویاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ شوہر سے یہ کہتی ہیں کہ تم یہ نشہ چھوڑ دو، یا تم ایسا کر دو، تم نشہ کیوں کرتے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو وہ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہیں جو وہ کر نہیں سکتا، جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، چنانچہ اس کے نتیجہ میں کوئی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر سے اگر اپنے اس غم و غصے کا اظہار کرے تو نمبر 1 اپنے آپ کو اتنا سنبھال کر یہ بات کرے کہ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا نہ ہو جائے، مسئلہ حل ہونے کی بجائے 1 سے 2 مسئلے نہ ہو جائیں، تو وہ اس سے بات کرے کہ میں آپ کی وجہ سے بہت فکر مند ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ کو اس بارے میں کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کرنا چاہیے، کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، پروفیشنل ہیلپ چاہیے، اس طرح کی بات۔ اور یہ بھی کوئی بہت لمبا لیکچر نہیں، چھوٹی سی تیاری کے ساتھ بات، کیونکہ جب ہم تیاری کے ساتھ بات کریں گے تبھی نتیجہ نکلے گا۔ اس تیاری کے لیے وہ اپنا کوئی آڈیو کلپ پہلے سے ریکارڈ کر سکتی ہیں تاکہ ریہرسل ہو جائے کہ جو بات کرنی ہے وہ کتنی ایفیکٹو ہے۔ چھوٹی سی اس بات کرنے کے بعد اگر شوہر خاموشی اختیار کرے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم اور زیادہ بات کریں، کیونکہ کئی دفعہ دوسرا جب ہماری بات کا اثر لے رہا ہوتا ہے، عین اس موقع پر ہم اثر زائل کر دیتے ہیں
اور بات کو کھینچ کر، چنانچہ مختصر بات تیاری کے ساتھ ہیلپ لینے کی بات کریں اور اپنا نالج بڑھائیں، اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں نشے کی بیماری میں کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیویاں جو ہیں وہ شوہر کو قصوروار سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ درمیان میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں، کچھ ایسے اوقات بھی آتے ہیں جب ہسبینڈ نسبتاً بہتر ہوتا ہے، وہ اچھی باتیں کرتا ہے، وہ بیوی کو خوش کرتا ہے، اس کو کوئی خریداری کر کے دیتا ہے، اس کو کوئی گفٹ دیتا ہے، تو بیویاں سمجھتی ہیں کہ اچھا یہ جو بیچ میں بہتر جیسچر دیتا ہے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے، گویا کہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھ لینے کی بہت ضرورت ہے کہ نشے کی بیماری ہے کیا۔ یہ ایک بے بسی بے اختیاری کی بیماری ہے جس میں مریض کے اختیار میں نہیں ہوتا، تبھی تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا نشے سے۔ تو بیویوں کو پریشان ہو کر غم و غصے کا اظہار کرنے کی بجائے ہیلپ لینے کی بات کرنی چاہیے۔ ڈیورس کی دھمکی بہت زیادہ کارگر لگتی ہے شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ شوہر کو لگتا ہے کہ اگر وہ بیوی کو اپنی زندگی میں مداخلت سے روکنے کا کوئی بہت زبردست ہتھیار اور اختیار رکھتا ہے تو وہ طلاق ہے، وہ طلاق کی دھمکی دے دیتا ہے اور بیویاں ڈر جاتی ہیں۔ چنانچہ بات کرتے ہوئے اس انداز سے بات کی جائے کہ جس میں ڈر بھی نہ ہو، جس میں اگر آپ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا فساد کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاط سے، عزت سے آپ بات کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اعصاب پہ کنٹرول نہیں ہے، آپ کا بات کرنا مشکل ہے، اس کے نتیجہ میں کوئی فساد کھڑا ہو جائے گا، تو پھر بات کرنا سیکھ لیں۔ اور ایسی پروفیشنلز موجود ہیں جن سے آپ ملیں، جن سے پوچھیں کہ ہمارے شوہر کے یہ جو مسائل ہیں ان کے حل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کام کرنا جو کہ آتا ہو وہ تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کام کرنا نہیں آتا ہو، جیسے کہ کسی کو الیکٹرانکس کا کوئی ماہر نہیں ہے، تو وہ اگر بجلی کا کوئی کام خود کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے نتیجہ میں نقصان ہوگا۔ اگر کام کرنا آتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرنا آتا تو جس کو آتا ہے اس سے پوچھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اتنا کشادہ رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ آپ کو سیکھنا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، سیکھنا ہے کہ مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسئلے کو حل کرنا راتوں رات پاسبل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو ایک منصوبہ بندی چاہیے ہوگی، پلاننگ چاہیے ہوگی۔ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے اور ہر اگلے سٹیپ پر تیاری کے ساتھ بڑھیں گے، اور نتیجے کا پھر اچھے طریقے سے انتظار بھی کریں گے، استقبال بھی کریں گے، اور اس نتیجے کو استعمال بھی کریں گے اگلے سٹیپ کے لیے۔ تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اگر بیویاں سمجھ لیں جن کے شوہر نشے میں مبتلا ہیں، تو وہ نہ صرف شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھ سکتی ہیں، نہ صرف ان کے علاج کی راہ ہموار کر سکتی ہیں، بلکہ گھر میں جو موجود بچے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جب بیوی اور میاں جو کہ نشے کا مریض ہے ان کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے، تو اس کا سب سے برا اور منفی اثر ان کے بچوں پر آتا ہے۔ اور اگر بچوں پر جب یہ چیز وہ سین دیکھتے ہیں، بیٹیاں جب ان کی دیکھتی ہیں، تو بیٹیوں کو لگنے لگتا ہے کہ جو مرد ہے یا شوہر ہے وہ اس طرح کا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے فادر ہیں۔ پہلے وہ اندر ہی اندر اپنے فادر سے بھی، جب وہ اپنی بیوی کی توہین کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے فادر سے بھی کچھ منفی جذبات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، نفرت کرنے لگتی ہیں، ان کے ذہن میں آتا ہے کہ شادی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ بچوں کے لیے بھی بہت منفی اثرات رکھتا ہے۔ سلیقے سے، طریقے سے، قرینے سے اپنے آپ کو بہتر بناتے چلے جائیں۔ اس بیماری کا علاج موجود ہے، البتہ سیکھنا پڑتا ہے کہ مدد کیسے لینی ہے، سیکھنا پڑتا ہے کہ مدد کے لیے کسی کو تیار کیسے کرنا ہے۔